نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وقال تعالى في مقام آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسيات في الدنيا عارية في الآخرة صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جان و ایمان کے دشمن ہیں ازل سے وہ لوگ جان و ایمان کے دشمن ہیں ازل سے وہ لوگ جو فقط ڈھونگ رچاتے ہیں میری یاری کا ان کے افکار کی تصدیق کرے کیا کوئی ان کے افکار کی تصدیق کرے کیا کوئی جن کا کردار ہے مذہب کی بیوپاری کا میں نے جان و ایمان کو داؤ پہ لگایا لیکن میں نے جان و ایمان کو داؤ پہ لگایا لیکن حق ادا کر دیا لوگوں نے وفاداری کا کر کے انصاف ہمیں خود یہ بتائے منصف کر کے انصاف ہمیں خود یہ بتائے منصف کون مجرم ہے عبد الرحمن پہ بمباری کا اور کون مجرم ہے بھری مسجد کی ویرانی کا اور کون مجرم ہے قرآنی طالبات کا محروم تعلیم قرآنی کا اکبر الہ آبادی بھی فرماتا ہے کہ چار دیواری میں تھی محبوس بے پردہ نہ تھی عورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چار دیواری میں تھی محبوس بے پردہ نہ تھی جب بیچاری اشنائے رونق دنیا نہ تھی اب حقیقت ہے مگر پہلے فقط افسانہ تھی عرش کے گلشن ہو گئی ہے جو کبھی ویرانہ تھی بے بہا چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی مرد کے شانہ بشانہ دو بدو چلتی ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ دو بدو چلتی ہے وہ مونگ خود ہسبینڈ کے سینے پہ اب ڈلتی ہے وہ عہد نو ہے ہر نئے سانچے میں اب ڈلتی ہے وہ کالج و اسکول میں آفس میں اب پلتی ہے وہ بے بہا چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی مغربیت کا نشہ سر سے اترتا بھی نہیں مشرقیت کا کوئی اب پیاس رکھتا بھی نہیں مغربیت کا نشہ سر سے اترتا بھی نہیں مشرقیت کا کوئی اب پاس رکھتا بھی نہیں کھڑکی دروازے پہ اب باریک پردہ بھی نہیں پہلے برقع تھا مکمل اب دوپٹہ بھی نہیں بے بہا چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی پہلے ناکارہ تھی لیکن وہ بڑی قابل ہے اب پہلے گھر کی آبرو تھی رونق محفل ہے اب منچلوں کے حلقے احباب میں شامل ہے اب
اس کا پردے میں نہا رہنا بہت مشکل ہے اب، بے بہا چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی، بد نظر خوش ہو رہے ہیں یہ تماشا دیکھ کر، آشیانہ عفت مریم کا جلتا دیکھ کر، حرمت مسلم متائیں دی کو لٹتا دیکھ کر، رو دیے ہم شرم و غیرت کا جنازہ دیکھ کر، بے بہا چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ تو عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ اب جو دین سے دور ہو وہ آزادی مانگے گی، آزادی چاہے گی، حلال دائرے میں رہنے کے لیے اور حرام طریقوں سے بچنے کے لیے شریعت نے جو پہرے لگائے اور بدکاریوں کے جن راستوں کو شریعت نے بند فرمایا، ان میں پہلا پہرا وہ آنکھ کی حفاظت ہے، آنکھ کی حفاظت، اور دوسرا پہرا خواتین کا پردہ کرنا، جس کے بارے میں فرمائے کہ مرد کا دائرہ کار اور ہے اور عورت کا دائرہ کار اور ہے۔ مرد گھر کے باہر کا انتظام کرے اور عورت گھر کے اندر کا انتظام کرے، اور عورتوں سے کہا گیا کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور جیسے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر نکلا کرتی تھی، اس طریقے سے تم باہر نہ نکلو۔ لہذا خواتین کو پہلے یہ بتایا گیا کہ تمہارا اصل مقام تمہارا گھر ہے، اور صرف اتنی بات نہیں کہ وہ گھر میں رہیں، بلکہ اس کے ذریعے پورے فیملی سسٹم اور پورے خاندانی نظام کا اصول بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر خاندان کے نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ تقسیم کار کرنے پڑے گی کہ مرد گھر کے باہر کے کام دیکھے گا اور عورت اپنے گھر کا انتظام کرے گی، بچوں کی پرورش بھی کرے گی، گھر کا نظم و نسق بھی درست رکھے گی، اور باہر نکل کر لوگوں کی ہونس ناک نگاہوں کی تسکین کا ذریعہ نہ بنے گی۔ مغرب نے عورت کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اس کو اپنی تجارت چمکانے کا ذریعہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے سر پر عفت اور عصمت کا جو تاج رکھا تھا اور اس کے گلے میں جو عزت کے ہار ڈالے تھے، مغرب نے ان کو ملیا میٹ کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور اشتہارات کے اندر اس کو عریا کر کے اس کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی گئی کہ ہاؤ ہم سے مال خریدو۔ یہ سارے کام جو اہل مغرب کر رہے ہیں یہ ان کو مبارک ہو، لیکن اہل اسلام کی خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم فرمائی کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، پردے کے ساتھ رہو، اور اگر کسی ضرورت سے نکلنا بھی پڑے تو ضرورت کے تحت نکلنا منع نہیں ہے، ضرورت کے تحت عورت کا گھر سے باہر نکلنا جائز ہے، لیکن اس طرح بناؤ سنگار اور زیب و زینت کر کے نہ نکلو جس سے معاشرے میں فتنے پھیلے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسم میں مرد کے لیے کشش رکھی،
وہ فطری کشش ہے۔ اس وجہ سے خواتین کو اس بات کی تاکید فرمائی گئی کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے جسم کی نمائش نہ کریں، اور جو لباس وہ اپنے گھروں میں اپنے محرموں کے سامنے پہنے وہ اتنا چست نہ ہو کہ اس کے ذریعے جسم کے نشیب و فراز اس سے نمایاں ہو جائے، اور وہ لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے جسم نظر آئے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں لباس تو پہنتی ہے لیکن وہ عورتیں آخرت میں برہنہ اور ننگی ہوگی، اس لیے کہ وہ لباس یا تو باریک بہت ہوگا یا بہت فٹ لباس ہوگا جس کے نتیجے میں جسم ظاہر ہو رہا ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت غالباً 36 میں فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اس آیت میں لباس کے دو مقصد بیان فرمائے گئے، ایک یہ کہ وہ تمہاری سطر کو چھپائے، اور دوسرے یہ کہ وہ تمہارے لیے زینت کا سبب ہو۔ آج کی دنیا نے لباس کا پہلا مقصد ختم کر دیا۔ لباس کا پہلا مقصد وہ سطر کو چھپانا تھا، تو آج کی دنیا نے لباس کا پہلا والا مقصد ختم کر دیا ہے۔ وہ اتنا فٹ لباس جسم سے انسان کا سطر، اتنا فٹ لباس پہنتی ہے جس سے انسان کا سطر ظاہر ہو۔ وہ لباس شرعی اعتبار سے لباس کے اصل مقصد کو فوت کر رہا ہے، اس لیے ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے جس سے بدن نظر آتا ہو یا محسوس ہوتا ہو۔ آج مردوں نے بھی ایسا لباس اپنا لیا ہے، مردوں نے بھی ایسا لباس اپنا لیا ہے، اور عورتوں نے بھی ایسا لباس اپنا لیا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود شرم والے حصے نمایاں ہو رہے ہیں، اور لباس کا مقصد ہی فوت ہو رہا ہے۔ بہرحال شریعت نے عورت کو پہلا حکم یہ دیا کہ ایسا فٹ اور ایسا تنگ اور باریک لباس نہ پہنے جس کے اندر سے عورت کا جسم محسوس ہوتا ہو، اس لیے کہ سوائے چہرہ اور ہاتھوں کے پورا جسم عورت کا ستر قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے یا نامحرم مردوں کے سامنے آئے تو اس وقت اس کے پورے جسم پر کوئی چیز ہونی چاہیے، چاہے وہ چادر ہو یا برقع ہو جو اس کے پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہو، پورے جسم کو چھپا رہا ہو، تاکہ وہ لوگوں کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے اور اس کے ذریعے معاشرے کے اندر فتنہ نہ پھیلے۔ اور یہ حکم ایک حکم یہ بھی دیا شریعت نے کہ کوئی خاتون ایسا زیور پہن کر گھر سے باہر نہ نکلے جو بجنے والی ہو، کیونکہ اس کی آواز سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اور ایک حکم اللہ اور رسول نے یہ بھی دیا
کہ کوئی خاتون خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ خوشبو کے ذریعے لوگوں کی توجہ اس عورت کی طرف ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی خاتون خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھانک میں لگ جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ باقی جسم کا پردہ تو ہے لیکن چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو یہ جتنی پشمبے گوٹ کی ماں بہنیں جمع ہوئی ہے اچھی طرح خوب سمجھ لو کہ اول تو چہرے کا پردہ ہے، اول پردہ چہرے کا ہے۔ قرآن پاک نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سورہ احزاب آیت 170 کے اندر ہے غالباً، کہ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس آیت میں جلابیب کا لفظ آیا ہے، یہ جلابیب جمع ہے جلباب کی، اور جلباب اس چادر کو کہا جاتا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ اس میں اور برقعے میں فرق صرف یہ ہے کہ برقع سلا ہوا ہوتا ہے اور جلباب سلی ہوئی نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین جلباب ہی استعمال کیا کرتی تھی۔ اس آیت میں فرمائے کہ آپ تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں فرمائے کہ آپ تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی جلبابیں اپنے اوپر جھکا لے۔ اس آیت میں جھکانے کا حکم دیا ہے تاکہ عورت کے چہرے کو اس طرح منظر عام پر نہ لایا جائے جو فتنے کا سبب بنے۔ لہذا اول تو چہرے کا پردہ ہے، اول پردہ چہرے کا ہے۔ بعضی مستورات کہتی ہیں کہ وہ چہرہ چھپا لیتی ہے لیکن ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں، تو جب آنکھیں نظر آئی تو پھر بھی پردے کے حکم پر عمل تو نہیں ہو رہا ہے۔ فساد تو آنکھوں سے ہی شروع ہو جاتا ہے، فساد کی ابتدا اور فتنے کی ابتدا تو آنکھوں سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ آج معاشرے میں چاروں طرف جو فساد پھیلا ہوا ہے، اس فساد کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے ان حکموں سے روگردانی کی جا رہی ہے، قرآن کریم کے ان احکام کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کے ان احکام پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ ہر معاملے میں تقلید کرنی ہے تو مغرب کی تقلید کرنی ہے، اگر نقل اتارنی ہے تو مغرب ملکوں کی نقل اتارنی ہے۔ تو قرآن کے ان احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج یہ فسادات پیدا ہو رہے ہیں۔ مغرب ملکوں میں مرد و عورت کو کوئی امتیاز ہی نہیں رہا، اور اس درجے امتیاز ختم ہو چکا ہے کہ بعض ملکوں میں، مغرب ممالکوں میں بعض اوقات یہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ سامنے سے آ رہا ہے کہ سامنے سے آ رہی ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ سامنے سے مرد آ رہا ہے یا سامنے سے عورت آ رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دو الگ الگ صنفیں بنائی ہیں، ان کے درمیان فرق ہونا چاہیے، امتیاز ہونا چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔
یہ مرد ہے یا عورت ہے. لیکن آج کی اس نئی تہذیب نے یہ امتیاز ہی ختم کر دیا کہ مرد ہے یا عورت. مغربی ممالک جس راستے پر جا رہے ہیں اسی راستے پر ہم بھی چل پڑے ہیں. آج کے مسلمان بھی چل پڑے ہیں. اور جس طرح وہاں مرد و عورت کا آزادانہ اختلاط ہے، ہر قدم پر مرد و عورت گھلے ملے ہیں اور دونوں میں کوئی امتیاز نہیں، وہی حال ہمارے یہاں ہو رہا ہے. ہماری شادیوں کی دعوتوں میں بھی خواتین بن سون کر بناؤ سنگار کے ساتھ زیب و زینت کے ساتھ آتی ہے، اور آنے کا بڑا مقصد اپنے لباس اور اپنی زیور کی نمائش ہوتی ہے. اور ان دعوتوں میں مرد و عورت کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے. ایک زمانہ وہ تھا جب مردوں کی نشست الگ ہوا کرتی تھی اور عورتوں کی نشست الگ ہوا کرتی تھی. اب وہ قصہ ہی ختم ہو گیا. اب تو شادی بیاہ کی تقریبات میں مرد و عورت آزادانہ ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو فساد پھیل رہا ہے وہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے. دن رات گھروں میں لڑائیاں ہیں، فتنے ہیں، ناجائز تعلقات قائم ہو رہے ہیں. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بغاوت کا نتیجہ ہے. کیونکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ عفت اختیار کرو، عصمت اختیار کرو، پاک دامنی اختیار کرو، پاک دامن بنو. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو راستے شریعت نے بتائے ہیں ان میں سے جو ایک اہم راستہ پردے کا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. پردے کا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. آج کل بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر عورت کو پردے میں بٹھایا دیا تو ملک کی آدھی آبادی کو آپ نے بیکار چھوڑ دیا، جس کا کوئی مصرف نہیں. آج یہ بات بڑے زور و شور سے کہی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک کام وہ ہے جس کے ذریعے پیسہ حاصل ہو. لیکن اگر کوئی شخص خاندانی نظام کو درست کرنے کے لیے اور گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ ان کے نزدیک کوئی کام نہیں ہے. حالانکہ گھر کے ماحول کو سدھارنا اور گھر کے نظام کو صحیح درست برقرار رکھنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ایک عورت کر رہی ہے. لہذا وہ ایک عظیم فریضہ انجام دے رہی ہے اور بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ رہا ہے. بہرحال عرض اور گزارش یہ کہ خدا کے لیے وہ کہتے ہیں نا جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. اب بھی موقع ہے خدا کے لیے ہم ہوش میں آ جائے. الحمدللہ ہمارا ملک ابھی بھی اس درجے پر نہیں پہنچا جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. لہذا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس دور میں بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ فضا رفتہ رفتہ بدل رہی ہے. مختلف دعوتی کاموں کی بنیاد پر لوگوں کو کچھ ہوش آ رہا ہے. تبلیغی جماعت کی کوششوں کی بنیاد پر اور علماء کرام کی اصلاحی مجلسوں کی بنیاد پر
الحمدللہ خواتین میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ ہم انگریز عورتیں نہیں ہیں، ہم مغرب کی عورتیں نہیں ہیں، ہم مغرب ممالک کی عورتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم مسلمان عورتیں ہیں اور مسلم معاشرے کی پیداوار ہے، اور ان کے اندر اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کا شعور پیدا ہو رہا ہے، اور وہ پردے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کچھ عرصے پہلے بے پردگی کا فساد برپا ہوا تھا کہ بازار میں برقعے نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ اب الحمدللہ برقعے نظر آ رہے ہیں اور خواتین پردے کی طرف آ رہی ہیں۔ اس لیے ابھی ماحول ایسا بگڑا نہیں ہے کہ اس سے واپسی کی توقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ انسان جب صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو۔ آپ کے دنیا والے اگر کوئی آدمی بے قصور ہو، اس نے کوئی جرم بھی نہ کیا ہو، اور اس کو پکڑا جائے، جیل میں بند کیا جائے، اس پر ایف آئی آر کاٹ دیا جائے، اور بعد میں جب تحقیق کرے پولیس والے کہ اس بندے کو تو ہم نے بلا وجہ پکڑا ہے، اس کا تو کوئی جرم بھی نہیں تھا، اس کا تو کوئی گناہ بھی نہیں تھا، اب جب اس کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے تو پولیس والے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، پولیس والے اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس پر جو ایف آئی آر کٹ چکا ہے وہ اپنے ساتھ محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے جو کاغذات ہوتے ہیں وہ کاغذات اپنے ساتھ پولیس والے محفوظ رکھتے ہیں، اس کو مٹاتے نہیں ہیں۔ اور دنیا کا انسان یا عورت جو حقیقت میں مجرم ہو اور گناہ کیا ہو، 70-80 سال اللہ کی نافرمانی کی ہو، جب وہ مرد یا عورت اخلاص سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا معاف فرما دیتے ہیں کہ جس ایف آئی آر میں وہ گناہ لکھے گئے تھے اللہ اس ایف آئی آر کو بھی مٹا دیتے ہیں، کاغذات کو بھی ختم کر دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک جن فرشتوں نے وہ گناہ لکھے تھے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ بندے تو رجسٹر اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، کاغذات اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کاغذات کو بھی ختم کر دیتے ہیں جس میں اس عورت کے یا مرد کے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اور اتنا کریم اللہ کہ جس عورت کا بچہ گم ہو جائے تو اس کے ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے، وہ تو اس عورت کو ہی پتہ ہوگا جس کا بچہ کہیں کھو چکا ہو۔ اب 1 دن بعد ملے، 2 دن بعد ملے، یا جس ماں کا بچہ گم ہو جائے اور اس کے بچے کے گم ہونے کا 10 سال گزر جائے، اس کی ماں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ جب دروازہ ہلتا ہے تو اس کی ماں فوراً دروازے کی طرف دیکھتی ہے کہ اب میرا بیٹا آئے گا۔ جب گھر کے دروازے کا پردہ ہلتا ہے تو وہ ماں بیچاری پردے کی طرف دیکھتی ہے کہ اب میرا بیٹا آئے گا۔ کتنی بےتاب ہوتی ہے یہ ماں، کتنی بے قرار ہوتی ہے یہ ماں اپنے بیٹے کے انتظار میں۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ اللہ اپنے بندے کی
توبے کے انتظار میں اس ماں سے بھی زیادہ بے تاب ہوتا ہے کہ اب میرا بندہ توبہ کرے گا، اب میرا بندہ توبہ کرے گا، اب میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ جیسے ماں اپنے بچے کے آنے کے انتظار میں ہوتی ہے، واللہ باللہ ثم اللہ، ہمارے اللہ اپنے بندے کے زیادہ انتظار میں ہوتا ہے۔ انسان کی ماں کے انتظار سے زیادہ انتظار اللہ کا۔ حالانکہ اللہ نہ ہماری نمازوں کا محتاج، نہ ہماری بیانوں کا محتاج، نہ آپ کے پردہ کرنے کا محتاج۔ وہ اللہ تو پہلے سے پورے ہیں، کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ پورے روئی زمین کے مرد اور عورت نمازی بن جائے، تہجد گزار بن جائے، کوئی بھی گناہ نہ کرے، اللہ کی عزت میں، اللہ کے خزانوں میں، اللہ کی بادشاہی میں ذرہ برابر زیادتی نہیں آئے گی۔ اور اگر پورے روئی زمین کے مرد اور عورت بے نمازی بن جائے، گناہگار ہو جائے، اللہ کی سلطنت اور اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی عزت میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ پہلے سے مکمل ہے، ان کو ہماری، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دین پر عمل کریں گے ہمارا فائدہ ہوگا، ہم پردہ کریں گے ہمارا فائدہ ہوگا، ہم نمازوں کی پابندی کریں گے ہمارا فائدہ ہوگا، ہم نماز کی طرف لوگوں کو بلائیں گے ہمارا اپنا فائدہ ہوگا، ہم انبیاء والا کام کریں گے، دعوت والا کام کریں گے ہمارا اپنا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ توبے کے انتظار میں ہے، کب میرا بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو ہم سارے مستورات جتنی جمع ہوئی ہیں صدق دل سے توبہ کریں کہ اللہ آج تک جو ہوا معاف فرما دے، اور آئندہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما، اور خود بھی توبہ کرے اور باقی امت کو بھی توبے کی طرف متوجہ کرے۔ تو اس کے لیے تمام مستورات سے گزارش ہے کہ یہ جو آئندہ مہینہ ہے، آئندہ مہینے کی 4 تاریخ کو انشاءاللہ کراچی کی اجتماع آنے والی ہے۔ ان مستورات سے جتنی ماں بہنیں جمع ہوئی ہے ان سے میری عرض ہے کہ گھروں میں اپنے میاں کو، شوہر کو، باپ کو، بھائی کو، ابو کو یا بڑے بیٹوں کو تیار کرو۔ صحابہ کرام کی بیویاں، صحابیات کے جذبے ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بیویاں اپنی مردوں کو ابھارتی تھی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، اپنی اولاد کو ابھارتی تھی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے۔ تو ہم نقل کریں، ہماری پشمبے گوٹ کی جتنی ماں بہنیں ہیں یہ ان صحابیات کی نقل کریں کہ اپنے شوہروں کو، اپنے بڑے بیٹوں کو، اپنے مردوں کو ابھارے، یہ نقل کرے صحابیات کی۔ جب یہ نقل کریں گی تو حضور نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، یعنی جس نے جس قوم کی نقل کی، تو اللہ قیامت کے دن اس کو اسی قوم میں سے اٹھائیں گے۔ تو ہماری پشمبے گوٹ کی جتنی ماں بہنیں ہیں یا باقی دیگر ماں بہنیں جو میری آواز سنیں گی، تو اگر ہم صحابیات کی عورتوں کی نقل کریں گی اور اپنے خاوندوں کو، بڑے بیٹوں کو، باپ کو، مردوں کو، گھر کے افراد کو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ابھاریں گے، ان کو تیار کریں گے، تو ہماری ان عورتوں کا مشابہت پیدا ہو جائے گا صحابیات کی عورتوں کے ساتھ۔ اس نقل کی برکت سے انشاءاللہ ہماری ان مستورات کو اللہ صحابیات کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ صحابہ کے قدموں میں ہم جیسے گناہگاروں کو جگہ مل جائے اور صحابیات کے قدموں میں ہماری ماں بہنوں کو جگہ مل جائے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو اس کے لیے میری تمام ماں بہنوں سے عرض ہے کہ آئندہ یہ جو فروری ہے، آئندہ فروری کے غالباً 4 تاریخ کو کراچی کی اجتماع ہے، ابھی سے آپ ماں بہنیں محنت کریں، کوشش کریں اور اپنے مردوں کو تیار کریں چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے۔ ماشاءاللہ ہماری سلمانیہ مسجد سے
چلے کی جماعت جانے والی ہے کراچی اجتماع سے، جس میں فاروق بھائی ہے، بلال بھائی ہے، دیگر ساتھی ہیں، تو باقی ماں بہنیں اپنے مردوں کو تیار کرے کہ یہ جماعت ہماری مکمل ہو جائے۔ دیکھو مرد جو ہوتے ہیں وہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، عورت اپنے مرد کو اس لیے تیار کر سکتی ہے کہ میرے لیے اتوار بازار سے سموسے لے کر آنا، ہاں میرے لیے اتوار بازار سے پکوڑے بھی لے کر آنا، اور میرے لیے یہ ساڑی بھی لے کر آنا، اور وہ بلوچی کڑھائی بھی لے کر آنا، یہ بھی لانا وہ بھی لانا۔ جب مردوں کو ہم ان کاموں کے لیے تیار کر سکتی ہے تو ہم اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار نہیں کر سکتی۔ وہ بھی کیا وہ عورت ہے جو اپنے مرد کو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار نہ کرتی ہو۔ تو تمام ماں بہنوں سے یہی سوال ہے، گزارش ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے مردوں کو تیار کرے، اور تیار کر کے پھر وہ اپنے مردوں کو مسجد میں بھیجے، یا مجھ سے ملے، یا غلام علی بھائی سے ملے، یا فاروق بھائی، بلال بھائی، کسی بھی ساتھی سے ملے، اور ان کو کہیں کہ انشاءاللہ میں بھی کراچی اجتماع سے آپ کے ساتھ چلے کے لیے جانے والا ہوں۔ تو تمام بہنیں اس کی بات کی انشاءاللہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اور انبیاء والے کام کے لیے ہمیں قبول فرمائے، اور موت تک انبیاء والے کام پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ حالات تو آئیں گے، حالات تو ہر قسم کے آتے ہیں، اور حالات میں تو پتہ لگتا ہے اپنے اور پرائے کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جزا اللہ شدائد کل خیر عرفت بها عدو من صدیقی، یہ جو مجھ پر پریشانیاں آئی، یہ جو حالات آئے، اللہ ان پریشانیوں کو، اللہ ان حالات کو جزائے خیر دے، اچھا بدلہ دے۔ کیوں؟ عرفت بها عدو من صدیقی، ان حالات کی وجہ سے میں نے اپنے دوست کو بھی پہچانا، ان حالات کی وجہ سے میں نے اپنے دشمنوں کو بھی پہچانا کہ دوست کون ہوتا ہے، دشمن کون ہوتا ہے۔ آج تو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر، وہ کسی نے شعر خوب کہا نا، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دو ستانا ہے۔ حالات تو آئیں گے، حالاتی میں تو پتہ لگتا ہے، حالاتی میں تو پتہ لگتا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام پر جس قسم کی بھی حالات آئے، انہوں نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہم پر بھی جس قسم کے حالات آئیں گے، ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے انبیاء والا کام نہیں چھوڑیں گے، دعوت والا کام نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اس کام پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور موت بھی اس حال میں اللہ عطا فرمائے کہ اس کام کے لیے نکلے ہو اخلاص کے ساتھ، سجدے کی حالت میں پڑے ہو، اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، جتنی ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں یا اللہ ان سب کے آنے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو قدم آپ کی دین کی بات سننے کے لیے اٹھائے ہوئے ہیں، ان قدموں کو جہنم کی آگ سے بچا ربا، ان قدموں کو قبر عذاب سے بچا۔ یا اللہ جتنی ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں دور دراز سے، ان کے آنے کو ان کی آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، سبب بنا۔ جتنی ماں بہنیں اپنے مردوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بڑے بیٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو تیار کریں گی آپ کے راستے میں جانے کے لیے، یا اللہ ان عورتوں کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حشر فرما۔ یا اللہ ان ماں بہنوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنی ماں بہنیں اپنے مردوں کو تیار کریں گی آپ کے راستے میں جانے کے لیے، یا اللہ ان ماں بہنوں کو موت کے وقت ایمان عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے قصدن خطان کبیرہ صغیرہ رات اور دن کے ارادتاً غیر ارادتاً تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تو توبہ سے خوش ہوتا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دینا، یا اللہ راضی ہو جانا، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لینا، یا اللہ مقرب بنا لینا، یا اللہ چہیتا بنا لینا، یا اللہ۔ یا اللہ راضی ہو جا۔ یا اللہ اتنی ماں بہنیں جمع ہوئی ہیں، اتنی عورتیں اگر کسی علاقے کے بڑے کے سامنے چلے جائیں اور اتنی عورتیں ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگے، وہ بھی شرما جاتا ہے، کچھ دے دیتا ہے۔ یا اللہ اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، اللہ اللہ میں معاف فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ راضی ہو جا۔ یا اللہ جتنی مسورات نے ماں بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، ان میں سے جن کے والدین کے انتقال ہو چکا ہے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ مسجد میں جتنے بچے آتے ہیں
ان سب بچوں کو بعمل علماء بنا، اپنے والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، سبب بنا۔ اللہ دنیا اور آخرت میں ستاری والا معاملہ فرما۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ذات ہے، دلوں کے رازوں کو جاننے والی ذات ہے۔ اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، رب دعاؤں کو قبول فرما، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ جب تک زندہ رہے عزت والی زندگی عطا فرما، اپنے راستے والی سیدھے والی کامل ایمان کے ساتھ موت عطا فرما۔ اللہ دنیا اور آخرت میں ستاری والا معاملہ فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو دین کی خدمت کے لیے شفا کامل عطا فرما۔ جتنے بھی دینی مراکز ہیں اللہ، مساجد ہے، مدارس ہے، علماء حق ہے، سب کی حفاظت فرما۔ یہ کراچی کا اجتماع ہے اللہ، آئندہ مہینے کو ہر قسم کی شرور سے اس کی حفاظت فرما۔ اللہ اس اجتماع کو پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ راضی ہو جا، جب تک ہم زندہ رہے ہم سے پوری امت میں خیر پھیلا، ہمیں پوری امت کے لیے ہدایت نامہ بنا۔ مخلصین ساتھیوں کو جو دل سے مخلص ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اور اللہ آپ ہر ایک کو جانتے ہیں، سب سے راضی ہو جا، سب کی نیتوں کے مطابق فیصلہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد